آخرت کو اپنے نظر میں رکھیں کہ آخرت فائنل گول ہے, وہاں کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں ان پہ ہم زور دیتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, یا ہم دوسری چیزوں پہ بہت اسٹریس دے رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنے نظر میں رکھنی ہیں. تو سب سے پہلے اگر خدا سے رشتہ جوڑنا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں رکھنی ہیں. فلاسفی کی باتیں کی جا سکتی ہیں, پر عملی ٹپس کے طور پہ میں باتیں کروں گی, کیونکہ پریکٹیکل کچھ مل جائے تو کام آسانی سے ہوتا ہے. 5 چیزیں تینوں چیزوں کے ریلیشن شپ کے لیے. سب سے پہلا, آپ کے بچے سے جو رشتہ ہے وہ اس بات کو جان لے وہ خدا سے اس کا رشتہ ہوگا. آپ جیسا چاہتے ہیں, بچہ کیا چاہتا ہے اسے پتہ ہے مجھے ہیلپ چاہیے ادھر آنا ہے, سیکیورٹی چاہیے ادھر آنا ہے. جو باتیں ساری شروع میں آئی میں انہیں دلیل بنا کے کہتی ہوں, بچہ آپ کی طرف پلٹنا چاہیے سیکیورٹی کے لیے. آپ کے پاس اسے محسوس ہونا چاہیے وہ سیف ہے, کہ مجھے یہاں سے تانے نہیں ملیں گے, طنز یہاں سے نہیں ملے گا. وہ سیکیورٹی اسے محسوس ہونی چاہیے, تو وہ اللہ کے ساتھ سیکیور محسوس کرے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ بس اللہ مجھے یوں دیکھ رہا ہے, رحم کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہے. آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کا بچہ اللہ سے جڑے, اللہ کو پکارے مدد کے لیے, اللہ پہ ریلائی کرے, اللہ پہ بھروسہ کرے, وہ چیزیں آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں. بنیادی اصول تو یہی ہے نا. ہم سوچتے ہیں 7 سال تک بچے کو عقیدہ کیسے سکھائیں, سمجھ تو اس کو کچھ آتا نہیں ہے. 7 سال تک بچے کو نہیں سمجھ میں آتا, اسے کیا سکھاؤ گے زیادہ. تو یہ آپ سب کانشیسلی سکھا چکے ہوتے ہیں اس کو چھوٹے میں, پلٹنا ہے یہاں پلٹنا ہے نا. تو یہ چیزیں آپ جو چاہتے ہیں سکھانا. اللہ ہے وہ جو مدد کرتا ہے آپ کا, اللہ ہے جو آپ کو چاہتا ہے, صرف وہی ہے جو آپ کو چاہتا ہے انکنڈیشنلی. یہ باتیں وہ اپنے پیرنٹس کے ریلیشن شپ سے سیکھتا ہے. دوسرا چیز یہ آیا کہ صرف اس کو اسلام نہ سکھایا جائے کہ بیٹا نماز پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, ٹوپی لگا لو, حجاب پہن لو. یہ بظاہر بیہیورل چیزیں جو ہیں وہ نہ سکھائے. کیا کرتا ہے اس میں اور کیا وہ ہے اس میں فرق ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں, انسان کیا کرتا ہے اور کیا وہ خود ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت اچھے عمل کرتے ہیں, کس نیت سے کر رہے نہیں پتہ. تو کیا وہ انسان عمل کر رہا ہے اور کیا وہ ہے اس میں کو ریلیشن, اس میں ریلیشن ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھے عمل کر رہا اچھا انسان ہے. بل گیٹس بھی ڈونیشن میں بہت سی چیزیں دیتا ہے نا. اور آپ کا یہ ٹیسلا کا اونر یہ بھی بہت ڈونیشنز کرتا ہے. تو کیا یہ اچھے انسان ہیں؟ یہ تو وار آن پیلسٹائن بھی سپورٹ کرتے ہیں. کس مقصد سے دے رہا ہے؟ تاکہ لوگ ان کی گڈ ول بنے. وہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. تو آپ صرف اس پہ نہیں دھیان دیں گے کہ ان کو بیہیورل چیزیں سکھا رہے ہیں, وہ کیا ہیں وہ بھی بدلنا ہے آپ کو, اچھا اندر سے بنانے کی کوشش کرنی ہے. تیسری چیز, بچے آپ پہ ٹرسٹ ڈیولپ کریں. کیوں؟ جب وہ ٹرسٹ ڈیولپ کریں گے تب وہ آپ کو اپنا گائیڈ مانیں گے کہ دنیا میں میری رہنمائی کرے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, ایک امپورٹنٹ ٹول ہے کہ بچوں سے مشورہ کرتے چلیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا. اللہ کا حکم تھا بچے کو ذبح کر دو, لیکن کنسلٹ کیا, پھر بھی کیا کہ نہیں کیا. ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اب بچے کو پتہ ہے کہ میری مرضی سے کام ہو رہا ہے. وہ چیز اس کے جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے ماں باپ فورسفلی چیزیں نہیں کرا رہے ہیں, ہے نا, لے کے چل رہے ہیں مجھے ساتھ. تو ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے چیز کرنی ہے. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے اپنی ذات کے لیے, میں نے ایک چیز آپ کو بتانے سے رہ گئی, مائنڈفل پیرنٹنگ جو ہوتی ہے یہ صرف آپ کے بچے کے ساتھ آسانی نہیں پیدا کرتی, یہ آپ کی ذات پہ آسان ہوتی ہے. کیوں؟ جب انسان شعوری طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان نیسیسری فرسٹریشن اور بوجھ کا شکار نہیں ہوتا ہے. آپ اس چیز سے دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, شعوری پیرنٹنگ ہے. تو آپ کو کیا پتہ ہے, آپ کو یہ بات ہمیشہ ریمائنڈ کراتی رہتی ہے اللہ کے ہاتھ میں سب چیز, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ ایک ایج آتی ہے ایڈولسنس میں اور اس سے بڑے ایڈلٹہڈ میں جب آپ کو لگتا ہے یہ میرا بچہ کیسا نکل گیا, تب مایوسی آتی ہے نا. تب یہ چیز شروع سے ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تربیت کرنا ایک پوری طرح سے. یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے بچے کو ایمان پہ لے آئیں. ممکن ہوتا تو سارے انبیاء کے بچے ایمان پہ ہی ہوتے, کوئی بھٹکتا نہیں, ہے نا, کیونکہ وہ بہت اچھی پیرنٹنگ کرتے تھے. لیکن اللہ یہاں بتاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے چیزیں. پھر یہ چیز تو آ گئی کہ رحم کرنا ہے ان کے ساتھ بھی, اپنے ساتھ بھی رحم کے ساتھ پیش آنا ہے. اپنی ذات کے ساتھ جو انہیں رشتہ بنانا ہے وہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں, بار بار جب میں نے کہا ایک شعور پیدا کریں, آپ کے پیٹرنس کیا ہیں. کچھ پیٹرنس ہوتے ہیں, مجھے کسی نے تنبیہ کر دی, اب میں چڑچڑا گئی, کسی نے مجھے غلط کیسے کہا, یہ میرا پیٹرن ہے. جب مجھے کوئی کچھ کہے گا
میرے اندر ذات میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جائے گی. ہمت کیسے ہوئی؟ یہ کہتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہاں لوگ تنبیہ کر سکتے ہیں, اسی سے تو تنقید کر سکتے ہیں, اسی سے آگے ڈیولپ ہوتے ہیں. پسند کس کو آتی ہے؟ 2 منٹ چلے گا, یہ سیکنڈ لاسٹ سلائڈ ہے. ہاں اوکے. تو اس چیز کو اویئر رہیں کہ میرے کیا پیٹرنس ہیں, کیونکہ بچہ وہ آٹومیٹکلی سیکھے گا. مجھ سے کوئی تیز آواز میں بات کرتا ہے ذرا بھی غصہ کے, تو کیا میں آرام سے بات کر پاتی ہوں کہ میں بھی اسی کے لیول پہ اتر آتی ہوں فوراً؟ اپنے پیٹرنس دیکھے, کیا پیٹرنس ہیں. میں سارے پیٹرنس نہیں بتا سکتی, انسان خود اپنا جائزہ لیتا ہے وہ کیسا انسان ہے, پر اس کے لیے بہت شعور ہونا ضروری ہے. جس طرح سے ہم آنکھ بند کر کے جی رہے ہوتے ہیں اس میں یہ چیز نہیں آ پاتی ہے. مطلب ہی نہیں ہم کون ہیں, زمانہ دکھتا ہے ہمیں, صرف ہم نظر نہیں آتے, یہ مسئلہ ہے. تو تیسری چیز جو ہے کہ ایسا عمل آپ رکھیں کہ بچہ آپ کو عزت کر سکے, اپنے آپ کو آنریبل پیش کریں, یعنی ایسی موقع نہ دیں کہ آپ کی عزت ان کے دلوں میں کم ہو. ٹھیک ہے, اس کے آپ لوگ اچھے پیرنٹس ہیں, آپ یہ بات نہیں سمجھ سکتے. بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے جو اپنے بچوں کا یہ ریسپیکٹ لوز کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کو اگر کہیں ہیں تو سب کو الگ الگ ٹائم دیں, اس سے ان کا اپنے ذات کے ساتھ رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک سے زیادہ ہے تو سب کو دن میں, ہفتے میں کچھ ٹائم اکیلا دیں کہ یہ میرا اور تمہارا ٹائم ہے 15 منٹ کا. 5ویں چیز, ہر بچہ الگ ہے تو ہر بچے کو ایک طریقے سے نہیں پالا جائے گا. آپ کے 4 بچے ہیں, 4 کو الگ طریقے, جیسا ہے جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے گا. ہم ایک غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیا بولتے ہیں کہ تم دیکھو حضرت عثمان کتنے غنی تھے, حضرت ابوبکر کہ حضرت عثمان بڑے حیا والے تھے, حضرت ابوبکر جو ہے سارا مال لے کے آ گئے تھے, حضرت خالد ابن ولید اتنے بہادر تھے. سب کی مثال دیتے ہیں, 50 صحابہ کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچے تم ایسے بن جاؤ. وہ تو 50 الگ الگ تھے ویسے ہیں, تھے کہ نہیں؟ تو آپ سب کی مثال اس بچے میں کیوں دے رہے ہو؟ وہ تو صحابہ بھی نہیں بیچارہ. جو اس کی خوبی ہے بس اس خوبی میں اس کو ایکسل کرا دے, اتنا ایکسل کرا دے کہ اس کی جو خامیاں ہیں وہ پھر ہلکی پڑ جائیں. بچوں کی کمیاں دور کرنے میں کم دماغ لگا کے اس کی جو خاص خوبی ہے اس پہ زیادہ دماغ لگائیں. مطلب 60-40 کا ریشو رکھ لیں, بلکہ 70-30 کا. اس کی اچھائی پہ 70% کام کریں, برائی پہ 30% کام کریں. اتنا ایکسل کر جائے کہ باقی چیزیں وہ بھول جائیں, ہے نا. لاسٹ چیز, سوسائٹی سے اس کا کیا رشتہ ہونا ہے. یہ بات کیونکہ اب آ چکی ہے بہت تفصیل سے, اس کو صرف میں سرسری چھو کے نکل جاؤں گی. یہ چیز کہ اپنے بچوں کے دوست جو بنانے میں آپ اس کی ہیلپ کریں. یہ بات ڈائریکٹلی نہیں بولنا ہے اس کو, پر جو اس کے دوست ہیں, کیسے دوست جن سے وہ سیکرٹس شیئر کرتا ہے, جن سے وہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, وہ نہیں جن کے ساتھ آدھا گھنٹہ سڑک پہ کھیل کے آ جاتا ہے, بات چیت نہیں کر رہا ہے, بس ہنگامہ کر کے آ گیا, کرکٹ کھیل کے آ گیا. ان کو آپ پھر بھی اگنور کر سکتے ہیں, پر جن کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے آپ ان کے پیرنٹس سے کانٹیکٹ رکھیں. لگتا ہے مناسب ہے, سوچ مناسب ہے, بنیادی فکر مضبوط ہے, رشتے بڑھنے دیں. نہیں تو پھر جیسا بات آئی کہ اس کو پھر مینیج کریں. دوسری چیز, اسلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ ہے پھر ایڈولسنٹ ہے پھر بالغ ہے. بچہ ہے تو بچہ ہے یا بالغ ہے, ٹین ایج میں آ گیا, رسپانسبلٹی اس کو دیں. تمہاری ذات کی تم سے اللہ سوال کرے گا تو تم رسپانسبلٹی اٹھانا شروع کرو. ہم اس کو ایک یہ دیتے ہیں نا, ایڈولسنٹ ہے اس کا مزاج سمجھیں, لیکن یہ جانے کہ اب وہ جواب دہ ہے. تیسری چیز, یہ بہت زبردست چیز لگتی ہے مجھ کو, اپنے بچے کو فٹ ان کرنے کو مت بولیں کہ جیسا معاشرہ اس میں اسکول میں نہیں, الگ نظر مت آؤ کہ تم الگ چیزیں الگ اس میں اسی میں مکس ہو جاؤ, جیسے لوگ ہیں چھپ کے رہو, زیادہ مت دکھاؤ تم مسلمان ہو, یا اپنے طریقے طور طریقے. انہیں یہ کبھی نہ بولیں, ان کو اسٹرینجر رہنے دیں. کیونکہ جب بچہ کیا کرتا ہے اسکول میں, 4 بچے ایک گیم کھیل رہے ہیں, اس میں گانے گانے, انہیں انتاکشری کھیل رہے ہیں, اس کو نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے, لیکن بیٹھ جاتا ہے, یہ نہیں بتاتا نہیں میرے گھر میں گانے نہیں سنے جاتے, گھس کے بیٹھ جاتا ہے, آتا کچھ نہیں لیکن کھیل رہا ہے. جہاں وہ فٹ ان نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے جب وہ اسکول لائف سے باہر نکلے گا اپنی آئیڈینٹی بھول چکا ہوتا ہے. فٹ ان کرنے میں شروع سے کھڑا رہے گا, عادت ہو جائے گی اس کو, میں الگ ہوں اور میری ایک الگ آئیڈینٹی ہے. چوتھی چیز, جیسا آپ چاہتے ہیں وہ دنیا میں رہے ویسا آپ خود دنیا میں رہ کے دکھائیں. ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم کو یہ بتانا ہے, ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں خود اقامت دین کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ادھر لے کے آنا ہے. پر کیسے؟ وہ دیکھے کہ اس کی ماں اس جدوجہد میں ہے, اس کا باپ اس جدوجہد میں ہے, وہ خود آٹومیٹکلی وہ کام کرے گا. 5ویں چیز, سوسائٹی سے منگل ہونے کے لیے آپ کا گھر کچھ الگ ہونا چاہیے, کچھ آپ کے گھر کے اپنے اصول, کچھ طور طریقے ہونے چاہیے. اگر وہ ہیں تو اسے پتہ رہنا چاہیے کہ یہ میری سوسائٹی ہے, میری فیملی, اس سے میرے اٹیچمنٹس ہیں, اور ایک یہ کہ باہر کی سوسائٹی ایک الگ چیز ہے. ایک سوسائٹی سے اس کا رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ
सरसरी सी चीज़ें थी, बस इसलिए कि मेरा जो मेरे बच्चों से रिश्ता है वो इन तीनों चीज़ों के रिश्ते को डिफ़ाइन करेगा।